الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے مومنوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے روزے فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی عزت افزائی فرمائی ہے، ایک اعزاز سے نوازا ہے اور ایک شرف عطا کی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو براہ راست مخاطب فرما کر یا ایہا الذین آمنو کہہ کر آگے ایک بات سامنے رکھی ہے۔ یہ واقعی ہر بندے کے لیے، ہر مومن مسلم کے لیے ایک بڑی اعزاز اور ان کی شرف کی بات ہے کہ خالق کائنات اپنی مخلوق یعنی بندے کے ساتھ، اپنے نائب کے ساتھ براہ راست مخاطب ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ کوئی بادشاہ اگر بھنگی کسی کو براہ راست مخاطب کرے تو بھنگی کے لیے تو بہت بڑی عزت کی بات ہے، اور ہماری حیثیت تو اللہ رب العزت کے قریب بھنگی جیسی بھی نہیں کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری واقعی بڑی عزت افزائی فرمائی، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونا چاہیے، اور رمضان المبارک کے روزوں کو مزید اہتمام سے رکھنا چاہیے، احتساب کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ اس کام کا اللہ تعالیٰ نے ہم فقیروں کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ یہود جو پہلی امت تھی، اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل کو صرف ایک مرتبہ براہ راست مخاطب کیا، صرف ایک مرتبہ مخاطب کرنے پر وہ اترانے لگ پڑے، اور وہ اتنے خوش ہوئے اور کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب بندے ہیں۔ یعنی صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست مخاطب کیا تو وہ دھوکے میں آ گئے اور اترانے لگ پڑے، اور پھر کہنے لگ پڑے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند معدود دن۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، وہ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 88 مرتبہ 88 ٹائمز 88 مرتبہ براہ راست مخاطب کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ یا ایہا الذین آمنو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے پہلے مفسر ہیں، قرآن پاک کی تفسیر انہوں نے لکھی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یا ایہا الذین آمنو پر آؤ تو ادب کے ساتھ سنو کہ براہ راست تمہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، اور ادب کے ساتھ سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی نیت باندھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اعزاز دیا اور ہمیں براہ راست مخاطب کیا۔ اللہ رب العزت اگر صرف یوں ہی کہہ دیتے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ناز اور انداز کو اٹھایا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ابتدا براہ راست مخاطب کر کے اور پھر اس کے بعد حکیمانہ انداز اختیار فرمایا اللہ رب العزت نے، فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے، لیکن انداز دیکھیے حسن کلام اللہ تعالیٰ کا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھنا، یہ صرف اپنے اوپر اس امت پر لاگو میں نے نہیں کیے یہ روزے، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کی جو امتیں ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حسن انداز ہے، ایک حکیمانہ گفتگو کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ اختیار کیا ہے کہ پہلے براہ راست مخاطب کیا اور پھر اس کے بعد کما کتب علی الذین من قبلکم کہہ کر یہ ہمیں تسلی دی کہ یہ صرف اور صرف
تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا جو بندوں کو اجر دینے کا معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ انسان ایک گناہ کرے تو اس ایک گناہ پر وعید ایک گناہ کے برابر ہے، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت پہ کہ جو بندہ بھی نیکی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر میں اس کے نام اعمال میں لکھتا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اب ہم ذرا دیکھیں کہ پہلی امتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اور ہمارے ساتھ خصوصی معاملہ کیسا ہے۔ پہلی امتوں کے روزے دن رات کے بعد کھانا ہوا کرتا تھا، یعنی 24 گھنٹے فاسٹنگ ہوتی تھی اور 24 گھنٹے انسان اپنے ہاتھوں کو کھانے سے روک کر رکھتا تھا۔ لیکن اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ ہی معاملہ کیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو دیکھیں کہ آپ 6 ماہ روزے رکھتے تھے اور 6 ماہ افطار کیا کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ عیسائیوں کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہ 2 ماہ لگاتار روزے اس امت پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہودی 40 دن روزے رکھتے ہیں، لگاتار 40 دن، لیکن مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ نے 30 روزوں کا حکم دیا۔ لیکن یہاں بھی معاملہ بڑا عجیب ہے۔ علماء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس چیز کو کھولا کہ 6 شعبان کے سنت روزے اگر انسان رکھے تو کل روزے رمضان سمیت 36 ہو جائیں گے، اور اجر میں یہ پورا سال روزے رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ نام اعمال میں لکھ دیں گے، کیونکہ ہر عمل پر اللہ تعالیٰ نے 10 گنا اجر دینا ہے۔ تو یوں یہ 36 روزے پورا سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب کے حامل بن جائیں گے۔ یعنی انسان محنت کم کرے گا اور اس کم محنت پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہودی فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کریں تو ان کو 1 قیرات اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ عیسائیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ظہر سے لے کر عصر تک جو بندہ بھی مزدوری کرے گا اس کو 1 قیرات ملے گا، یعنی یہودیوں سے کم وقت عیسائیوں کا، اور مسلمانوں پر تو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم اور خاص فضل فرمایا۔ تو مسلمانوں کا اجر مزدوری کرنے کا ٹائم حدیث مبارکہ کے مطابق عصر سے لے کر مغرب تک ہے، یعنی انتہائی قلیل وقت مسلمان مزدوری کریں گے اور پہلی امتوں سے دگنا اجر پائیں گے، یعنی ان کو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، کارخانوں میں جو بندے بھی کام کرتے ہیں، ان کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور 8 گھنٹے پابند ہوتے ہیں کہ اپنی تنخواہ کے مطابق وہ کام کریں، لیکن 8 گھنٹے سے اوپر جو مزدور بھی مزدوری کرتا ہے تو اس کے بعد ڈبل اوور ٹائم اس کو ملتا ہے۔ اور واقعی یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اوور ٹائم ڈبل کر دیا کہ پہلی امتوں کے روزے بھی 6 ماہ، کسی امت کے روزے 2 ماہ، کسی کے 40 دن، لیکن قربان جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر کہ آقا کے صدقے ہمیں محنت کم کرنی پڑتی ہے، وقت کم گزارنا پڑتا ہے روزے میں، اور اجر کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ اور واقعی ہمارا ٹائم پہلی امتوں کے ٹائم سے بہت کم، کہ ہمیں پورے 1 ماہ صرف روزہ رکھنا ہے، شعبان کے 6 روزے ہم نے 7 رکھنے ہیں، تو یوں پورا سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے بچے 200 سال یا 300 سال کی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو آپ دعا کر دیجئے اللہ کے حضور کہ میری بچے وہ زیادہ عمر پائیں
اور وہ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی اور پھر بڑھاپے تک اپنے وقت کو گزاریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اس جو خاتون تھیں اپنی امت کی، ان سے کہنے لگی کہ ایک امت محمدیہ بھی ہوگی کہ ان کی ٹوٹل عمر 60 سے 70 سال کی درمیان ہوگی۔ تو وہ خاتون اس نے سننے کے بعد یہ کہا کہ اگر میں اس امت محمدیہ میں ہوتی تو اتنا وقت تو میں ایک سجدے میں گزار دیتی۔ واقعی نبی علیہ السلام کی اس امت پر اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک سے کامل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے تھوڑے وقت کو جس پر بے پناہ اجر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کرنا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اور بہت ایمان میں اضافے کے ساتھ اور اعمال کی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان مبارک کے قیمتی اوقات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔